السلام علیکم جی۔ آج میں آپ کو جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے ایک بہت خاص وظیفہ بھی بتاؤں گا جو بہت جلد اثر کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ دو نسخے بھی بتاؤں گا بہت جلد اثر کرنے والوں۔ ان کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے آپ انہیں دم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ یہ ہے، اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما اجدو و عذرو، اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ مریض کے جب شروع ہو، جوڑوں میں درد شروع ہو، تو وہاں پہ جس جگہ پہ درد ہو رہا ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو دم کر رہے ہیں پھر بھی بسم اللہ پڑھے اور 3 دفعہ یہ پڑھے اور ہاتھ رکھیں وہاں پہ، پھونک بھی ذات مار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ درد سے نجات ملے گی۔ اور یہ اس کو اگر مسلسل آپ جاری رکھتے ہیں اس عمل کو، تو ہمیشہ کے لیے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ باقی اجازت ہے سب کو، آگے بھی اسے کسی کو بتا سکتے ہیں آپ۔ یہ 7 نسخے تو بتا رہا ہوں، جوڑوں پہ درد کے لیے یہ ہیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ گھر میں بھی آپ کو یہ اشیاء مل جائیں گی۔ یہ ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ جوڑوں کا جو درد ہے یہ معدے سے بھی اس کا بہت تعلق ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ جن کا معدہ خراب ہوتا ہے، تیزابیت، یہ وہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، انہیں جوڑوں کا درد زیادہ جلدی جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس کو جو میں یہ بتا رہا ہوں طریقہ، اس کو ضرور آزمانا ہے۔ یہ نسخہ جو ہے، 1 چمچ جو ہے وہ سونف کا لے لینا ہے، 1 چمچ ادرک پسی ہوئی لے لینی ہے، 6 عدد سبز الائچی لے لینی ہے، اس کے دانے بل کے لینے ہیں، 20 عدد جو ہے پودینے کے پتے لے لینے ہیں۔ ان تمام جو ہے چیزوں کو پانی میں 8 گلاس لینا ہے، اس میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ جو ہے اسے لگ دینا۔ جب 6 گلاس رہ جائے تو صبح دوپہر شام جو ہے یا مہیو پڑھتے ہوئے پی لینا ہے، اور دفعہ پڑھتے ہوئے پینا ہے۔ اس عمل کو جاری رکھیں، دوسرے تیسرے دن انشاءاللہ شفا یا بھی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ بلکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کریں گے۔ صرف اس پہ عمل کریں۔ دوسرا جو ہے وہ نسخہ یہ ہے، یہ آپ کو پنسار کے پاس جو ہے چیزیں ملیں گی۔ ایک پاؤ گوند کی کر لے لینی ہے، ایک چٹان گوند کے تیرا لے لینی ہے، دونوں کو جو ہے وہ پیس لینا ہے، گرائنڈر میں پیس لیں یا ویسے پسوا لیں، اور جتنا آپ کو مناسب لگے ہو دیسی گھی لے لینا ہے، اس میں اسے بھون لینا ہے۔ پھر دودھ میں جو ہے اسے اچھی طرح جو ہے، یعنی جتنی آپ خوراک لینا چاہ رہے ہیں وہ ملا کے آپ نے، بلکہ 1 سے 2 چمچ کافی ہے، اتنا بہت ہے۔ اپنی بعض لوگوں کو جو ہے وہ پہلی خوراک سے پتہ چل جائے گا کہ اسے 1 چمچ کافی ہے یا 2 چمچ وہ لے سکتا ہے، اس کا جسم جو ہے برداشت کر سکتا ہے۔ باقی 1 چمچ سے شروع کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر جسم برداشت کرتا ہے، فرق پڑتا ہے، تو 2 چمچ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کا نقصان نہیں ہے، یہ بھی بتا دو، اس کا فائدہ یہ ہے۔ دودھ میں جو ہے اسے اچھی طرح ملا کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد جو ہے یا سلاموں پڑھتے ہوئے اسے دودھ کو پی لینا۔ اللہ کے فضل سے اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ جس کو اگر نسخہ پہلے والے سے نہ فرق پڑ سکے بلکہ پڑے گا، میں یہ بتا دو، اس پہ عمل کریں۔ اور اگر درد ہو رہا ہو تو اس کے درمیان جو میں نے پہلے وظیفہ بتا دیا اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہیں تو گزارش ہے کمنٹس پڑھ لیں، وہاں پہ جواب دیے ہوتے ہیں۔ بلکہ تھوڑا سا نہ سوال وہاں پہ اگر نہ جواب دیا ہو تو سوال وہاں پہ کیا کریں اور اس کا انتظار کر لیا کریں جواب کا۔ باقی ویسے کوئی ضروری کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ بھی گزارش ہے، میں نے بلکہ اس سے پہلے جو ہے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اس پہ خاص کر کے، کہ اگر نمبر بند ملے یا اسی وقت جواب نہ دے پاؤں، آپ میسج کریں۔ دیکھیں 2-3 ہزار میسج آ جاتے ہیں، ہر ایک کو میں جواب نہیں دے پاتا، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میسج چھوڑ دیا کریں، نہیں تو کال کر کے دیکھ لیا کریں۔ اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے وقت ملتا ہے ضرور جواب دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو نہیں مل پاتا ان سے معذرت خواہ ہوں۔
باقی اللہ فضل کرے یہ نمبر واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا بھی ہوا ہے، تو ایک میسج اپنے نام اور مسئلے کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، وہاں پہ بار بار کال نہ کیا کرے، یہ گزارش ہے۔ باقی ایک دفعہ کال کر کے دیکھ لے، وہ کافی ہوتی ہے۔ باقی اللہ فضل۔